الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ عظیم صورت ہے، اس میں کامیابی کا مکمل منشور بیان ہوا ہے. تو ایمان ہونا چاہیے کامیابی کے لیے، اور عمل صالح ہونا چاہیے، اور دعوت اللہ و تواصوا بالحق. چوتھی چیز جو وتواصوا بالصبر ہے، یہ کوئی الگ سے نہیں. جیسے آپ کہتے ہیں جی میں عمل صالح کرنے جا رہا ہوں، اذان ہو گئی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یا آپ کہتے ہیں جی میں دعوت اللہ کے لیے جا رہا ہوں. تو جو صبر ہے اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی میں صبر کرنے جا رہا ہوں، بلکہ وہ ایمان کا بھی جز ہے، اور وہ عمل صالح کا بھی جز ہے، اور وہ دعوت اللہ کا بھی جز ہے. ایمان وہ قبول ہے جس میں صبر ہو، عمل وہ قبول ہے جس میں صبر ہو، دعوت اللہ وہ قبول ہے جس میں صبر ہو. ایمان لائے حضرت بلال، ان کو صبر کرنا پڑا، ان کو تکلیفیں دی گئیں. اگر بے صبرے ہو جاتے ایمان جاتا رہتا. عمل صالح کرنے کے لیے صبر چاہیے. بہت واقعات ہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے، خیبر کا مارکا ہو رہا تھا، وقفہ ہوا. ایک شخص کہتا ہے یہ جو نوجوان ہے یہ ایسے حوصلے کے ساتھ لڑا ہے، جدھر جاتا تھا دشمن ڈر کر بھاگ جاتا تھا. یہ تو اگر شہید ہو گیا تو پکا جنتی ہے، اگر مارا گیا تو پکا جنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا بات کر رہے ہو، یہ تو آگ میں جائے گا. بڑا پریشان ہوا. عہد نبوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے، جہاد کا میدان ہے، اور یہ بندہ بڑے دلیری سے لڑ رہا ہے، اور یہ جہنم میں جائے گا. وہ اس کے پیچھے پیچھے گیا، جہاں جہاں وہ گیا وہاں وہاں وہ گیا. پھر دیکھتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے اس پر بڑے وار ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتا ہے، نہ تو جان نکلتی ہے اور نہ سکون ملتا ہے. بے صبرا ہو گیا، اپنی تلوار کا دستہ زمین پر لگایا اور اس کی نوک سینے پر رکھ کر اوپر وزن دے دیا. تو عمل صالح کے لیے بھی صبر چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں دعوت اللہ کے لیے اور پتھر مارے جاتے ہیں. صبر چاہیے یا نہیں؟ اور صبر ہر کام میں چاہیے ہوتا ہے. بے صبری کہیں بھی کسی کام کو بھی سرے نہیں چڑھنے دیتی. ایک آدمی دوڑ کا مقابلہ کر رہا ہے اور جب فیتا 100 میٹر رہ گیا تو بے صبرا ہو جائے، ناکام ہو گیا. ایک بچہ پیپر دے رہا ہے، سب پیپر دے دیے، ایک میں بے صبرا ہو گیا، فیل ہو جائے گا. تو صبر پڑھنے کے لیے بھی چاہیے، نماز کے لیے بھی چاہیے. سردیوں کی راتیں ہوں، فجر کی نماز ہو، صبر چاہیے. تو جس طریقے سے ہماری کلاسیں دنیا میں ہیں، بچوں کی کلاس ہے، میٹرک ہے، مڈل ہے، ایف اے، بی اے ہے، یہ بچہ 10ویں میں ہے، یہ 9ویں میں ہے، یہ 8ویں میں ہے. عوام کی کلاسیں ہیں، یہ مڈل کلاس ہے، یہ لوور کلاس ہے، یہ اپر کلاس ہے، یہ سیٹ ہے، یہ اس کا ڈرائیور ہے. یہ کلاسیں ہیں. ایسے ہی اللہ کے پاس بھی آپ کی کلاسیں ہیں، اور وہ کلاسیں بنتی ہیں صبر کی وجہ سے. وہ کلاسیں بنتی ہیں ایمان کی وجہ سے، وہ کلاسیں بنتی ہیں تقوی کی وجہ سے، وہ کلاسیں بنتی ہیں اخلاص کی وجہ سے. جس کا صبر اچھا
وہ اپر کلاس ہے، جس کا صبر نکما، تھوڑا سٹیمنا کم، وہ لوور کلاس ہے۔ ہو سکتا ہے سیٹھ دنیا میں اپر کلاس ہو اور اللہ کے نزدیک صبر کے حساب سے لوور کلاس ہو یا فیل ہو، اور اس کا نوکر، اس کا پی این، اس کا گن مین، اس کا ڈرائیور دنیا میں وہ لوور کلاس میں ہے اور اللہ کے کاغذوں میں وہ اس سے بھی اپر کلاس میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیف آزمائش نبیوں کو آتی ہے۔ نبی اللہ کے نزدیک سب سے اپر کلاس ہے نا۔ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی تکلیف ہوگی اتنا بڑا صبر ہوگا، اتنی بڑی جزا ہوگی۔ اور صبر ایسی عبادت ہے جس کے اجر کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو نبیوں کو تکلیف سب سے زیادہ آتی ہے، ثم الامثل فالامثل، جتنا قدر نبیوں کی سیرت کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا، اپر کلاس ہوتا جائے گا، امتحان مشکل تر ہوتا جائے گا، جتنا پیچھے ہٹتا جائے گا لوور کلاس جائے گا اور امتحان آسان ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے بی اے کا امتحان مشکل ہوتا ہے، پرائمری کا آسان ہوتا ہے۔ تو جو نبیوں کی سیرت کے قریب تر ہوگا اس کا امتحان کڑا ہوگا اور اس کی کلاس بھی اپر ہوگی اور اس کے اعمال کی جزا بھی زیادہ ہوگی۔ اس کی نماز اور لوور کلاس والے کی نماز کا وزن کا بڑا فرق ہوگا، اور جس قدر پیچھے ہٹتا جائے گا اسی قدر اس کی کلاس چھوٹی ہو جائے گی، تکلیف کم آئے گی، صبر تھوڑا کرنا پڑے گا اور نیکیوں کا وزن کم ہوتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت والے دن آزمائش والے لوگوں کو اجر ملے گا تو دنیا میں نخرے والی زندگی گزارنے والے دیکھیں گے، وہ کہیں گے لو ان جلودہم قطعت بالمقارب، کاش ہمیں دنیا میں اتنی تکلیفیں آتی، نہ کھانے کو کھانا ملتا، نہ پہننے کو کپڑا ملتا، نہ پینے کے لیے پانی ہوتا، نہ رہنے کے لیے گھر ہوتا، اتنی تکلیفیں آتی کہ ہمارے چمڑے کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیے گئے ہوتے۔ آج ان کو اتنا اجر مل رہا ہے، ہمیں بھی آج اتنا اجر ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اوقات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مرتبہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ نکما نمازوں روزوں میں سست ہوتا ہے، عبادات میں کمزور ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس پر صبر کی توفیق دیتا ہے، پھر چپ چاپ اس کو اٹھا کر کے اس اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ صبر کی عبادت کا اجر کا کوئی حساب نہیں۔ آپ کسی لائن میں لگے ہوں، کوئی شخص آپ کے آگے کھڑا ہو جائے، برداشت ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو آپ بھی نمازیں پڑھ رہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، لائن میں لگے ہوئے ہیں، لیکن صبر ایسا کام ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر کا حساب کوئی نہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ لائن میں سب سے آگے کھڑا کر دے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا کوئی حساب ہی نہیں، تو کوئی اعتراض کی گنجائش ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر کے وہاں رکھ دیتا ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، مہنگائی کی شکل ہو، گرانی کی شکل ہو، قحط سالی ہو، رب ذوالجلال سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو، لیکن بے صبرے نہیں ہونا، خود سوزی کی کوششیں نہیں کرنی، اس پر صبر کرنا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تعجب کرتا ہوں مومن کی حالت پر، فإن امرہ خیرا کلہ، اس کا ہر معاملہ ہی خیر کا ہے، ان اصابت سراء فشکر فکان خیر اللہ، اگر اس کو آسودگی مل جاتی ہے اس پہ شکر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اس پر تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، اس پر صبر کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ جب ایمان آ گیا تو تیری ہر بات ہی اچھی ہے، تیرا ہر آپشن ہی اچھا ہے۔ صبر اور شکر کے بیچ کی زندگی گزارو، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔